پاکستان کی حکومت نے ملک میں بسنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 نومبر تک کی مہلت دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم یہ باشندے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 1 نومبر سے کسی بھی ملک بالخصوص افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے کوئی پرمٹ قابل قبول نہیں ہوگا اور ایسے تمام افراد کو ویزا لینے کے بعد ہی ملک میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ آفیشلز کا خیال ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ملک میں دہشت گردی کی فنڈنگ، ان کی سہولت کاری اور افرادی قوت فراہم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان الزامات کے ثبوت کے طور پر گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جوب، ہنگو، مسلم باغ، پشاور اور کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، جن میں حکام کے مطابق افغان باشندے ملوث ہیں۔ گورنمنٹ کے پلان کے مطابق سب سے پہلے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ان افراد کو ملک بدر کیا جائے گا جن کے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹس موجود نہیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں افغان شہریوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور پھر ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے پاس POR یعنی پروف آف ریزیڈنس کارڈ موجود ہیں۔ لیکن کیا پاکستان کے لیے ان اعلانات پر عمل درآمد کرانا آسان ہوگا؟ اسے سمجھنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان افراد سے متعلق جن کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق پاکستان میں اس وقت 13,80,000 ایسے افراد مقیم ہیں جو پناہ گزین ہیں، ان کے پاس کسی ملک کی شہریت نہیں یا پھر انہوں نے پاکستان میں اسائلم کے لیے اپلائی کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ ہی کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے خواتین اور بچوں کی تعداد 72% ہے۔ ان میں تقریباً 13,20,000 افغان باشندے ہیں جنہیں یہاں رہنے کے لیے POR ایشو تو کیا گیا، لیکن ان کی اکثریت نے اسے رینیو نہیں کروایا۔ ان افغان باشندوں میں بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جنہوں نے 2021 میں کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان نقل مکانی کی۔ اسی طرح ملک میں 12,000 سے زائد ایسے رجسٹرڈ افراد مقیم ہیں جنہیں پناہ گزین کہا جاتا ہے۔ ان میں افغان شہریوں کے علاوہ صومالیہ، یمن، شام، ایران اور میانمار سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ اس میں ایک کیٹیگری اور بھی ہے اور وہ ہے اسائلم سیکرز کی۔ پاکستان میں 48,000 افغان شہریوں کے علاوہ یمن، میانمار، صومالیہ، شام اور چین سے تعلق رکھنے والے افراد نے یہاں پناہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ یہ تو وہ افراد ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ڈیٹا موجود ہے، لیکن ایسے افراد بھی لاکھوں میں ہیں جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں یا پھر انہوں نے مقامی حکام کی ملی بھگت سے پاکستان کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تک بنوا لیا ہے اور اب وہ پاکستانی شہری ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایسے افراد مقیم ہیں جو 1971 کے بعد سابقہ مشرقی پاکستان، انڈین اسٹیٹ بہار اور میانمار سے پاکستان آئے اور یہیں رہائش اختیار کر لی، لیکن ان کے اور ان کے بچوں کے پاس اب کوئی شناختی دستاویزات موجود نہیں جس سے وہ خود کو پاکستانی شہری ثابت کر سکیں۔ حکومت کی اپنی رپورٹس بتاتی ہیں کہ لگ بھگ 30 لاکھ افراد ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ واپس آتے ہیں حکومتی اعلان پر۔ اس معاملے پر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 1 ماہ سے بھی کم عرصے کے دوران ملک میں تمام غیر قانونی مقیم افراد کی نشاندہی اور انہیں ملک بدر کرنے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان میں ماضی کی حکومتیں بھی ایسے اعلانات کرتی آئی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں رکاوٹ پناہ گزین سے متعلق وہ انٹرنیشنل لاز بھی ہیں جن پر عمل درآمد کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ تو کیا اس بار پاکستان کی نگراں حکومت اپنے اس اعلان پر عمل درآمد کرا سکے گی؟ اور ایک اور اہم سوال یہ کہ کیا غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ملک بدر کرنے سے پاکستان واقعی محفوظ ہو جائے گا؟